बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, अभी आप ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 319 रुपए से बढ़कर 322 रुपए का हो गया है। यूरो 3 रुपए 50 पैसे महंगा 349 रुपए 50 पैसे का हो गया। सईद अहमद सईद से बात करेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज है और चौथे रोज के आगाज के साथ ही इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की दर में इजाफा है वो देखने में नजर आया है। अगर इंटरबैंक की बात कर लें तो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 1 रुपए 30 पैसे महंगा होने के बाद 305 रुपए 75 पैसे की बुलंद सतह पर है वो ट्रेड किया जा रहा है। ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 3 रुपए महंगा होने के बाद 322 रुपए की बुलंद सतह पर है वो पहुंच गया है। और ओपन मार्केट में यूरो जो है वो 3 रुपए 50 पैसे महंगा होने के बाद 349 रुपए 50 पैसे, जबकि बरतानवी पाउंड जो है वो 3 रुपए महंगा होने के बाद 407 पैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। लेस्को समेत दीगर कंपनीज के अफसरान की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का मामला, अफसरान को फ्री सप्लाई की बजाय 9,397 से लेकर 37,862 रुपए माहाना अदा करने की समरी तैयार कर ली गई है। वजारत पावर डिवीजन ने मुफ्त सप्लाई के खात्मे पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर मबनी समरी तैयार की है। मुफ्त सप्लाई के खात्मे या अलाउंस में तब्दीली की मंजूरी विफाकी काबीना देगी। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिप्रा, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनियों के अफसरान की मुफ्त बिजली की सप्लाई ख़त्म करने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है कि वजारत पावर डिवीजन की जानिब से एक समरी तैयार की गई है जिसको विफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा और मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनसे तजावीज़ तलब की गई हैं और उस समरी में तजावीज़ भी रखी गई हैं जिसके मुताबिक नेपरा की जानिब से मुकम्मल तौर पर यह कहा गया है कि मुफ्त सप्लाई को फौरी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ दीगर जो महकमा हैं उनकी बात की जाए तो फिनांस डिवीजन की जानिब से भी यही कहा गया है कि लेस्को समेत दीगर कंपनियों के जो ऑफिसर्स यानी कि ग्रेड 17 से लेकर 21 तक के जो लोग हैं इनकी मुफ्त बिजली की सप्लाई को ख़त्म कर दिया जाए। फिनांस डिवीजन और नेपरा ने तो मुफ्त सप्लाई ख़त्म करने का कहा है, लेकिन सेनेट में कायमा कमेटी बाय पावर की जानिब से थोड़ी सी हमायत जो है ऑफिसर्स के लिए रखी गई है कि उनको मुफ्त बिजली देने की बजाय कुछ अलाउंस जो है उनकी तनख्वाहों में शामिल किया जाए। इन तजावीज़ पर मबनी ये समरी तैयार की गई है जिसके मुताबिक अगर तनख्वाहों में जो रकम शामिल की जाएगी उसके मुताबिक 9,397 रुपये से लेकर 37,662 रुपये रखे गए हैं, जो कि अब मुफ्त यूनिट्स नहीं दिए जाएंगे बल्कि ऑफिसर्स को उनकी तनख्वाहों में यह अदायगी की जाएगी अगर विफाकी काबीना इस बात की मंजूरी दे देती है। तो ग्रेड 17 की बात की जाए तो इससे कबल हुकूमत उनको 450 यूनिट्स माहाना मुफ्त देती है, लेकिन उनको 9,397 रुपये तनख्वाहों की सूरत में अदा किए जाएंगे। इसी तरह ग्रेड 18 के ऑफिसर्स को 600 यूनिट्स माहाना दिए जाते हैं, लेकिन अब उनको 17,700 रुपये अदायगी की जाएगी। इसी तरह ग्रेड 19 के ऑफिसर्स की बात की जाए तो 880 यूनिट फ्री दिए जाते थे, लेकिन उनको 23,000। शाहिद नदीम सिप्रा। हरबंसपुरा फतेहगढ़ सब डिवीजन लेस्को ऑफिस के बाहर शहरियों का एहतजाज, हाथों में बिल थामे शहरियों की बड़ी तादाद एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक है। रोमेर इलियास इस हवाले से बता रहे हैं। जी रोमेर। बिल्कुल, इस वक्त मैं फतेहगढ़ सब डिवीजन लेस्को ऑफिस हरबंसपुरा के बाहर मौजूद हूं, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद हाथों में बिजली के बिल थामे ओवर बिलिंग, जायद टैक्सेस और महंगी बिजली के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के ज़ेरे एहतमाम होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में जो शहरी आए हैं उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है और शिकवा किया जा रहा है कि लेस्को सब डिवीजन ऑफिस फतेहगढ़ के जो अफसरान और अमला है उनकी नाअहली के बायस उन्हें जायद जो बिजली के बिल हैं वो भेजे गए हैं। मजीद इस बारे में इनका क्या कहना है ये मुजाहरे में शरीक खातून से बात करके जानेंगे। जी बताइएगा जी, क्या मसाइल हैं आपको महंगी बिजली के बायस और ये अफसरान और अमले की क्या कोताहियां हैं? अमले वालों का यही कसूर है कि सारे इंसानों को एक जैसा रखना चाहिए। मेरा बंदा मजदूरी करता है, ये कहते नया पाकिस्तान बनाएंगे। कहाँ से नया पाकिस्तान बनाएंगे? ये साढ़े बच्चे घर बैठे ने भुखे, असि कल की रोटी नहीं खाधी जो सानू बिल आए ने। किन्ने तारने ने बिल? इन्होंने तारने ने। इन्होंने 2 करोड़ टैक्स लाया, कितों कटना इन्होंने? साडे विचों कटना इन्होंने। साडा की कसूर है? इन्होंने बच्चे ऐसियां थले पे। जी बिल्कुल, खातून है जो कि इस मुजाहरे में शरीक है और पूछ रही है हकाम बाला से कि इनका क्या कसूर है। यहाँ पर जिनकी क़यादत में ये मुजाहरा किया जा रहा है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे जी मुतालबात क्या है इस मुजाहरे के। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के ज़ेरे एहतमाम कल लाहौर हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन अपनी दायर की है। हम लोग ये कतई नहीं कह रहे कि महकमा वापटा फौरी तौर पे टैक्सेस माफ़ करे, लेकिन जो बिलों में बेज़ाब्तगी हैं, यहाँ पे 21 यूनिट वाले को 1800 रुपया बिल आ रहा है और 130 यूनिट वाले को 1600 रुपया बिल आ रहा है। ये सारी इस लेस्को के अमले की नाअहलियाँ हैं।
اس کے بعد ان کی ہٹ درمی یہ ہے جب صبح یہاں پہ یہ تمام لوگ اپنے آج آخری تاریخ ہونے کے بعد بل صحیح کروانے آئے ہیں، ایس ڈی او سے لے کے ایکسیئر تک سارا عملہ دفتروں کو تالا لگا کے یہاں سے بھاگ گیا ہے. یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اگر یہ عملہ یہ سمجھتا ہے یہ کسی وہم کے اندر ہے کہ یہ عوام کے ساتھ اس طرح سلوک کر لیں گے تو یہ ٹاؤن شپ کالج روڈ کی تاجر برادری ایل ڈی اے حکام کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی. احتجاج میں کالج روڈ کی تاجر برادری اور رہائشیوں کی بھرپور شرکت. اس احتجاج کا احوال بتا رہے ہیں دلاور نیازی. جی دلاور. جی بالکل، ٹاؤن شپ کی تاجر برادری اور رہائشی ایل ڈی اے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تجاوزات کی آڑ میں جو ہے ہمارے گھروں کی دیواریں اور جو تھڑے ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں، بورڈ بھی توڑے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں کے جو تاجر برادری ہے وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں. جی مجھے بتائیے گا آج کا جو احتجاج ہے کس حوالے سے اور کس پریشانی کا آپ کو سامنا؟ سر یہ ایل ڈی اے والوں نے ہمیں کہا یہ سڑک جو سی نئی بننے لگی اور اس کو ہم نے تصحیح کرنی ہے، اس کو کھلا کرنا ہے. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، سی ایم سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی جس طرح آپ نے پل بنایا اکبر چوک کے کسی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا، اس طرح اگر کالی روڈ کی آپ سڑک بناتے ہیں تو اس پہ کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ نالا جو گندا چل رہا ہے برساتی نالا ہے، اس پہ لینڈر ڈالا جائے اور سڑک کو اس طرف کھلا کیا جائے، نہ کہ بلڈنگوں کو گرایا جائے. اس طرح نہیں ہے. آپ کی مہربانی ہے، آپ سے درخواست ہے، ہمارے بھائی ہیں ایل ڈی اے والے ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو یہ بورڈ چھوڑ گرائے ہیں ہماری کسی ساتھ ذاتی کوئی نہ نہیں ہے. باقی ایل ڈی اے والے تعاون کریں ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ایل ڈی اے والوں کے ساتھ، لیکن یہ سڑک کی تصحیح کے لیے نالے کو اوپر لینڈر ڈالا، یہ نالے کے اوپر لینڈر ڈال کے سڑک کو کھلا کیا جائے، بلڈنگ کسی کو نقصان. دلاور نیازی ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر کالجز کے پرنسپل کی خالی اسامیاں پر کرنے کا فیصلہ. الیکشن کمیشن نے کالجز کے پرنسپل کی خالی اسامیاں پر کرنے کی اجازت دے دی ہے. سیکرٹری ہائر ایجوکیشن جاوید اختر محمود نے انٹرویو کا شیڈیول جاری کر دیا ہے. ایڈیٹر بیوروکریسی کیسے کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. جی کیسے کھوکھر آگاہ کیجیے گا. جی محکمہ ہائر ایجوکیشن میں اس وقت پرنسپل کی بہت بڑی تعداد کی اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. 9 ڈویژن میں سے 7 ڈویژن کے ڈائریکٹر کالجز کی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے یہ سیٹیں خالی ہونے کی وجہ سے محکمہ امور متاثر ہو رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن جاوید اختر محمود صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے سیٹوں کو پر کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جی دیکھیں چیف منسٹر صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب کی جو ڈائریکشن تھی کہ تمام سیٹس کو ہم میرٹ پہ پر کریں. اس میں سب سے پہلے تو ہم نے کرائٹیریا جو ہے وہ سلیکشن کا وہ ریوائز کیا. اس میں بہت ساری خامیاں تھیں یا اس میں ڈیفیشنسیز تھی جو ہم نے ان کو پورا کیا. وہ الحمدللہ کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا ہے، اس کو ہم نے نوٹیفائی کر دیا ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے 7 ڈویژنس کے جو ڈائریکٹرز کی پوسٹیں وہ خالی ہیں. اسی طرح جو ہمارے گریڈ 20 اور گریڈ 19 جو کہ بہت سینئر ہمارے پرنسپلز ہوتے ہیں کالجز میں، بڑے کالجز میں، ان کی 62 کے قریب ہماری سیٹیں خالی ہیں. اس میں میں نے منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ وہ چونکہ وہ چیئر کرتے ہیں کمیٹی کو، جو کمیٹی انٹرویو کرتی ہے، تو مطلب انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے نیکسٹ ویک میں ٹائم دے دیا ہے. 4 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈائریکٹرز کے انٹرویو کریں گے اور 5, 6, 7 کو آگے ہم تمام پرنسپلز کے انٹرویو کر کے ان کو بالکل ہم ٹرانسپیرنٹلی اور میرٹ پہ لگائیں گے. جی بالکل. 6, 7, 8 کو پرنسپل کے انٹرویو ہو گئے، 4 تاریخ کو ڈائریکٹر کالجز کے انٹرویو ہو گئے اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن جاوید اختر محمود کا کہنا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے نا وہ پر کر دی جائیں گی. بہت شکریہ. کیسے کھوکھر ہمارے ساتھ تھے. اپڈیٹ ہے حکم امتناعی کے باوجود 49 لارنس روڈ امتحانی سینٹرز کی حیثیت ختم. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے امتحانی سینٹر کی حیثیت ختم کر دی. جنید ریاض سے بات کر لیتے ہیں. جی جنید. جی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 49 لارنس روڈ کی حکم امتناعی کے باوجود جو ہے امتحانی مراکز کی جو قانونی حیثیت ہے وہ ختم کر دی ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ طلبہ کو ہوگا، بورڈ ملازمین کو ہوگا. تاہم بورڈ ملازمین کا کہنا ہے کہ امتحانی مراکز کی حیثیت ختم کرنے سے ایک تو بوٹی مافیا کو فروغ ملے گا اور دوسرا وہاں پر ایک ہی چھت تلے 20,000 بچے جو ہیں بیک وقت امتحان دے سکتے تھے. اب وہاں پر امتحان منعقد نہیں ہوگا اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہاں پر اپنے دفاتر بنا لے گا. اور اس حوالے سے بورڈ ملازمین نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ یہ جو حیثیت ختم کی گئی ہے یہ فوری طور پر بحال کی جائے، کیونکہ عدالت کی جانب سے ان کو حکم امتناعی بھی دیا گیا. اس کے باوجود ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے یہ حیثیت جو ہے وہ ختم کر دی ہے. اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور بورڈ ملازمین کا کہنا ہے کہ فوری طور پہ اس حیثیت
حیثیت کو بحال کیا جائے اور وہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کہ بورڈ اور اس کے جو فنڈز ہیں اور اس کی جو بلڈنگز ہیں جو کہ صرف اور صرف امتحانات کے لیے بنائی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دوسرا ڈپارٹمنٹ آ کر جو ہے وہ قابض ہو جائے. اس لیے ان کا کہنا ہے کہ ان کا تسلط ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کسی صورت کا قبول نہیں کیا جائے گا اور اس معاملے کے اوپر جو بورڈ کے ملازمین. جنید ریاض. سورج کا پارہ ہائی ہبس کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور شہر کا موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, جبکہ بارشوں کے بعد موسم میں بہتری محسوس کی جائے گی, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور آئندہ 15 روز میں موسم بہتری کی طرف جائے گا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے. تو موجودہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے. کیا مزید پیشن گوئی کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے؟ مائدہ وحید بتا رہی ہیں. جی مائدہ. موسم رنگ جو ہے وہ وقفے سے بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کبھی ہوائیں چلتی ہیں اور کبھی جو ہے یہ ہوائیں تھم جاتی ہیں, لیکن اسی کے ساتھ سورج جو ہے وہ بھی اپنی تیز کرنیں کبھی کرتا ہے اور کبھی اس کی کرنوں میں جو ہے وہ کمی دیکھنے میں نظر آتی ہے. لیکن جس طرح سے موسم دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, حبس اور گھٹن کی شدت میں اچھا خاصا اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. شہری نڈھال نظر آ رہے ہیں, سستی کے مارے ہوئے, اور خاص طور پر جس طرح کا موسم دیکھنے میں نظر آ رہا ہے شہری زیادہ تر اے سی میں پناہ لیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. خاص طور پر اب جو ملا جلا موسم ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس میں پسینے سے نڈھال شہریوں کے موڈ بھی جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور خاص طور پر جو ہے وہ بارش کے امکانات ظاہر نہیں کیے گئے, تو شہری بارش کی دعا بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بارش ہو جائے تو موسم میں کچھ بہتری ریکارڈ کیا جائے, کیونکہ اگست کا جو ہے وہ اختتام پذیر پر ہے. آج لاسٹ ہے اگست کا, لیکن موسم میں کوئی بہتری دیکھنے میں نظر نہیں آئی ہے. جس طرح سے ہوائیں وقفے سے چلتی ہیں تو اسی کے ساتھ موسم جو ہے وہ تھوڑا بہتر ریکارڈ کیا جاتا ہے اور شہریوں کے چہرے بھی اچھے خاصے جو ہے وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں. لیکن جیسے یہ ہوائیں رک جاتی ہیں شہری بھی مرجھا جاتے ہیں. کرنٹ ٹیمپریچر کی اگر بات کریں تو 35 ڈگری سینٹی گریڈ اس ٹائم موجودہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے, لیکن بارشوں کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے, جس کے باعث ہمارے شہریوں کو یہ موسم اسی طرح سے فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مائدہ وحید. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی پوسٹ.